Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursaleen. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ناظرین السلام علیکم. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اقامت دین اور ہمارا گھر. سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جو بذریعہ وحی ہم نے تیری طرف بھیج دیا ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا کہ اس دین کو قائم رکھنا. اقامت دین سے کیا مراد ہے؟ اقامت دین سے مراد یہ ہے کہ دین کی بنیاد پر ایک ایک فرد کی روحانی، جسمانی، معاشی، معاشرتی، سیاسی، تعلیمی اصلاح کرنا، اور ان اصلاح شدہ افراد کے ذریعے ایک نیک معاشرہ تشکیل دینا، اور پھر اس نیک معاشرے کے ذریعے، اس نیک معاشرے کی بنیاد پر اسلامی ریاست کی تشکیل کرنا یا بنیاد رکھنا. یہ اقامت دین ہے. اور یہ کام جیسا کہ سورہ شورى کی آیت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے لیا، اور یہاں تک کہ آخر الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کام کو بدرجہ اتم اور کامیابی کے ساتھ کیا. آپ کے بعد خلافت راشدہ کا نظام ہے، اور اس کے بعد علماء نے اس کام کو کیا، اور جو نیک لوگ تھے انہوں نے علماء کا ساتھ دیا. تو ناظرین، یہ جو اقامت دین کا کام ہے یہ دعوت دین سے شروع ہوتا ہے، اور جب ہم دعوت دین کے کام کے لیے نکلتے ہیں تو ہمارے سامنے دو بڑے بڑے میدان ہیں جس میں ہمیں یہ کام کرنا ہے. ایک میدان تو ہے معاشرہ، جو ایک بہت بڑا میدان ہے، اور دوسرا میدان ہے ہمارا اپنا گھر. یہ بھی اہمیت میں پہلے میدان سے کم نہیں ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے کہ پہلے ہم اپنے گھر کی فکر کریں، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کی اہم ترین اکائی ہے. اگر یہ صالح بن جاتا ہے، نیک بن جاتا ہے، تو اسی نے پھر معاشرے کی شکل اختیار کرنی ہے. تو ایک تو یہ حقیقت ہم سب کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ جو دعوت دین کا کام ہے یہ ہر شخص کا فرض ہے، یعنی انفرادی طور پر انڈیویجولی ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کا کام کرے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کی یہ فرداً ذمہ داری لگائی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تو آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ اگر آپ کو ایک آیت بھی آتی ہے تو آپ میری طرف سے میرے بہاف پر اس آیت کو آگے پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں. ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہاں پر موجود ہے میرے سامنے، اس پر لازم ہے کہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہیں. یعنی جو صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے، جو اس وقت 1,00,000 سے زیادہ کی تعداد میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کی یہ ذمہ داری لگا دی کہ یہ جو آپ باتیں سن رہے ہیں یا مجھ سے سنتے رہے ہیں، دین کا جو پیغام ہے وہ آپ تمام لوگوں تک پہنچائیں جو ابھی موجود نہیں ہیں یا پیدا نہیں ہوئے یا یہاں پہ اس وقت
میدان عرفات میں موجود نہیں ہیں۔ تو اس سے یہ ہم استفادہ کرتے ہیں کہ دین کی اشاعت، دین کی تبلیغ، دین کی دعوت کا جو کام ہے ہم سب پر فرض ہے، اور اس کا آغاز جو ہے وہ اپنے گھر سے ہونا چاہیے۔ اور یہی حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا، ارشاد ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں آپ سب سے پہلے انہیں تنبیہ کریں، انہیں خبردار کریں، انہیں دین کا پیغام پہنچائیں۔ ناظرین، ایک اور حقیقت جو ذرا تلخ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ جب ہم دعوت دین کا کام معاشرے میں کرتے ہیں تو اس وقت ہم اپنا اگر گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں تبلیغ کرتے وقت ہمارا جو حسن اخلاق ہوتا ہے، ہمارا جو صبر کا پیمانہ ہوتا ہے، ہمارا جو عفو و درگزر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، لوگوں میں ہم جاتے ہیں، ان کی جو باتیں ہیں وہ سنتے ہیں، تلخ باتیں بھی برداشت کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم گھر میں آتے ہیں تو ہمیں کوئی شخص گھر کے اندر اس قابل نظر نہیں آتا جو ہمارے حسن اخلاق کا مستحق ہو، جو ہمارے صبر کے مظاہرے کا مستحق ہو، جو ہمارے عفو و درگزر کا مستحق ہو، جو ہمارے پابندی وقت کا مستحق ہو۔ تو یہ رویہ غلط ہے۔ جتنا معاشرہ ہمارے حسن اخلاق کا مستحق ہے اتنا ہی ہمارا اپنا گھر ہمارے حسن اخلاق کا، اچھی دعوت دین کا مستحق ہے۔ لہٰذا ناظرین، ایک بات جو ہے ہم میں سے ہر شخص کو طے کر لینی چاہیے کہ میری ساری جد و جہد، میرے علم، میرے اخلاص، میری جو صلاحیتیں ہیں، میرے جو بہترین اوقات ہیں، میرے جو بہترین اخلاق ہیں، ان اخلاق کے ذریعے جو دعوت دین کا اولین مستحق ہے وہ میرا گھرانہ ہے، میرے گھر کے افراد ہیں۔ ان کے بعد پھر دوسروں کا نمبر آنا چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے آغاز کیا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ معاشرے میں جا کے دعوت دین کا کام جو ہے اس کی تبلیغ فرمائیں۔ جب ہم اپنے گھر پر توجہ دیتے ہیں تو اس کے کچھ مراحل ہیں۔ علماء نے 3 مراحل کا ذکر کیا ہے۔ ایک ہے ذہن سازی، ایک ہے اخلاق سازی، اور تیسرا ہے رزق حلال۔ ذہن سازی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی اولاد پر توجہ دینی چاہیے، بچپن ہی سے انہیں نماز کا عادی بنانا چاہیے، نماز کی ترغیب دینی چاہیے، کیونکہ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، مروا ابناءکم بالصلاة ل7 واضربوہم علیہا ل10 وفرقوا بینہم فی المضاجع، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیں جب وہ 7 سال کے ہوں۔ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر آپ ان کی سرزنش کر سکتے ہیں، سزا دے سکتے ہیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو آپ ان کے بستر بھی علیحدہ علیحدہ کر دیں۔ تو یہ ایک تربیت کے مراحل ہیں جن سے بچوں کو گزارا جا رہا ہے۔ اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر جو کتب آ رہی ہیں، جو رسائل آ رہے ہیں، جو اخبار آ رہے ہیں، آپ ان پر نظر رکھیں کہ کہیں ان میں کوئی ایسا میٹیریل نہیں ہے جو اخلاقیات کے خلاف ہو، جو دین کے خلاف ہو۔ تو اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ اسی طرح ہمارے گھر کے اندر ٹیلی ویژن ہے، انٹرنیٹ ہے، یا آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ موبائل فونز کا استعمال بہت عام ہو گیا ہے۔ تو یہ جو سوشل میڈیا ہے، اسے نہ صرف یہ کہ محدود ہونا چاہیے بچوں میں، بلکہ والدین کے زیر نگرانی ہونا چاہیے۔ انہیں والدین کی سپرویژن کے تحت ہونا چاہیے کہ میرا بچہ جو ہے وہ کون سے چینلز دیکھ رہا ہے ٹی وی پر، انٹرنیٹ پر وہ کون کون سی سائٹس پر جا رہا ہے، موبائل پہ اس کے کون کون سے دوست ہیں، کن کن گروپس میں وہ
اس کو ایڈ کیا ہوا ہے اور وہ اس میں چیٹ کر رہا ہے یا میسیج کر رہا ہے، اس پر ہمیں کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ اس کے ساتھ پھر اخلاق سازی ہے۔ اخلاق سازی جو ہے اس میں سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بطور رول ماڈل کے پیش کرنا ہے بچوں کے سامنے۔ اس میں یہ ہے کہ ہمیں سادگی اپنانی چاہیے۔ سادگی کیا ہے؟ ہر کام میں میانہ روی ہے، یعنی اگر آپ دولت مند ہیں تو اس میں بھی آپ میانہ روی اختیار کریں گے۔ اس طرح یہ ہے کہ تکبر سے بچیں۔ اور ناظرین، تکبر بھی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو دولت کا تکبر ہے یا آپ کو اپنی جو پوزیشن ہے یا عہدہ ہے اس کا تکبر ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو زہد اور تقوی کا تکبر ہو جاتا ہے، یعنی اس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے تو اب جن لوگوں نے نماز نہیں پڑھی انہیں وہ حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے، تو یہ زہد کا تکبر ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض دفعے ہمارے اندر علم کا تکبر آ جاتا ہے کہ بھئی میں زیادہ جانتا ہوں، یہ کم جانتا ہے، تو میں جو کم جانتا ہے اس کو حقیر سمجھنا شروع ہو جاؤں۔ تو یہ بھی بہت مہلک امراض ہیں، تکبر کی تمام شکلیں۔ اسی طرح فضول خرچی ہے۔ فضول خرچی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آپ فضول خرچی سے بچیں۔ آپ کے پاس اگر پیسہ ہے تو آپ فضول خرچی نہ کریں، نہ ہی کنجوسی کریں، یعنی یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، انتہائی ہیں، کہ آپ بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں یا بالکل ہاتھ کو آپ نے تھاما ہوا ہے اور خرچ نہیں کر رہے، بلکہ ایک میانہ روی اختیار کریں۔ اس کے بعد اخلاق سازی میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ گھر کے اندر جھوٹ بولنے سے گریز کریں، گالی گلوچ کرنے سے، فحش کلامی کرنے سے گریز کریں۔ حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اس شخص کو جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ بولنا ترک کر دیتا ہے، خواہ وہ ازراہ مذاق ہی کیوں نہ ہو۔ بعض دفعے ہم مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں اور بعد میں کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تو حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ آپ مذاق میں بھی جھوٹ کو ترک کر دیں، اور یہ اس کا اتنا بڑا انعام بتایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہمیں ایک گھر کی ضمانت دے رہے ہیں اگر ہم جھوٹ ترک کر دیں اور مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ اسی طرح رزق حلال کے حوالے سے ہے کہ آپ رزق حلال کمائیں، خود بھی رزق حلال کھائیں، بچوں کو بھی رزق حلال کھلائیں، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص حرام کماتا ہے تو اس سے نیک اعمال صادر ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو یہ کہہ کر مخاطب کیا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے اللہ کے رسولو جو نیک اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ علماء نے کہا ہے کہ یہ دو حکم نہیں ہیں، بلکہ پہلا جو ہے وہ حکم ہے اور دوسرا جو ہے وہ نتیجہ ہے پہلے حکم پر عمل کرنے کا۔ یعنی اگر آپ نیک اعمال کرنا چاہتے ہیں تو پہلے لازم ہے کہ رزق حلال کھائیں۔ اگر آپ رزق حلال کھائیں گے تو آپ سے نیک اعمال صادر ہوں گے، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ سے نیک اعمال صادر ہو سکیں۔ تو ناظرین، اگر ہم اپنے گھر کے افراد کی اس نہج پر تربیت کرتے ہیں، ان کی ذہن سازی، ان کی اخلاق سازی، اور یہ کہ ان کی ہم دین کے مطابق تربیت کرتے ہیں، تو پھر جو ہمارا گھرانہ ہے وہ ایک ایسا گھرانہ بنے گا کہ اس کے اندر سے جو ہدایت ہے اور روشنی ہے وہ دیگر گھرانوں تک بھی پہنچے گی، اور پورا ملک جو ہے اللہ کے حکم سے منور ہوگا، اور ایک نیک معاشرہ وجود میں آئے گا جو کہ اسلامی ریاست کی تشکیل کی راہ ہموار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم دعوت دین کا کام کریں اخلاص کے ساتھ، اور معاشرے میں نکلنے سے پہلے اپنے گھر پر توجہ دیں اور اپنے گھر سے اس کا آغاز کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔
وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.